جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافع رود شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ایک لاتے ہیں ہم سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج، اور وہ ہوتا ہے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کیونکہ جو کالز کرتے ہیں، جو میسیجز کرتے ہیں، ان کے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، استخارے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن ابتدا میں خاص ایک وظیفہ ہوتا ہے، خاص ایک روحانی علاج اور عادِ اطاریہ میں سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بخار کے مرض سے بچنے کا روحانی علاج پیش کریں گے۔ آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں۔ اگر بخار کا مرض ہو گیا ہو تو انشاءاللہ بخار سے نجات حاصل ہوگی۔ عموماً یہ مرض بعض اوقات گرمیوں میں انسان آتا ہے اور فوراً نہا لیتا ہے اور پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دیگر وجوہات ہوتی ہیں بخار ہونے کی، تو آپ گھبرائیے نہیں۔ انشاءاللہ ایک بہترین روحانی علاج آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بخار سے نجات حاصل ہوگی۔ 3 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر یا غفورو یا غفورو یا غفورو 3 بار لکھ لیجئے، اور اسے تعویذ بنا کر چمڑے میں، ریگزین میں یا کپڑے میں سی لیجئے اور گلے یا بازو میں پہن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بخار ہے، ہر قسم کا بخار، اس کی برکت سے جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا بخار سے حفاظت کا وظیفہ۔ ہوتا ہے بعض اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے، اب محنت کر کے آتے ہیں، اپنے کام کاج سے آتے ہیں، پسینے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جسم کی ایک گرماہٹ ہوتی ہے، پسینے جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور آتے کے ساتھ ہی بعض اوقات جسم پر پانی ڈال لیتے ہیں، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پی لیتے ہیں، فریزر کا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک تو گلا بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی آواز بھی متاثر ہو سکتی ہے، اسی طرح کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ مختلف بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اپنی طبیعت کے حوالے سے طبیعت کے اندر ایک اعتدال والی کیفیت آپ لے کر آنے کی کوشش کریں، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سید اکبر اطہری، ہماری امی کا نام عرشیہ بیگم ہے۔ ان کے سر میں اور جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے، ان کا استخارہ کرانے کا ہے۔ ان کی امی کا نام رضیہ بیگم ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ بھائی میرے بھائی کا نام واجد اور ان کی امی کا نام نسیم ہے۔ وہ رات کو سوتے وقت بہت ڈرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے میرا جسم درد کر رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، اسے عجیب عجیب خیال آتے رہتے ہیں۔ بہت علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ مہربانی کر کے آپ کو علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔
بال لمبے کرنے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔ بال لمبے کر دیں گا، بال بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ جی بال لمبے۔ اچھا، اب کال کی ہے اسلامی بھائی نے؟ جی اچھا، لمبے بال رکھنے کے حوالے سے بھی معلومات ہونی چاہیے نا؟ سنت کے مطابق اگر زلفیں ہیں، اس نیت سے آپ بڑھا رہے ہیں بال کے کانوں کی لو تک ہم رکھیں گے، سنت مبارکہ ہیں۔ بس اوقات آج کل ہوتا ہے مرد حضرات کو بھی نا وہ گنج کی وجہ سے بھی یا بال جھڑتے بہت زیادہ، بال جھڑتے، یہ مسئلہ کے حوالے سے بھی شاید اس لیے سوال کیا روحانی علاج یہ معلوم کر رہے ہوں گے نا۔ تو چلیں اس حوالے سے روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال یہاں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اتنے بال بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے تک آئیں، اس کا منع ہے۔ تو مزید اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر لیجئے گا، اس کا شرعی حکم آپ معلوم کر لیجئے گا۔ لیکن جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں آپ کو بھی اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کے سر سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گنج پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جو سر کے بالوں کے اندر ہوتی ہے، ایک کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے سر کے بالوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اور وہ سر کی جو کھال ہوتی ہے نا اس کے اندر بالوں کا زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی آزمائش کنی یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ ان تمام معاملات کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم جلدی یہ رکھ لیجئے گا، مزید کال چلائیے گا۔ میری امی کا نام غزالہ ہے، ان کو جنات رات میں تنگ کرتے، ان کی امی کا نام کمل جہاں ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، شریر جنات کے شر سے بچائے، اور استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ عید اور میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے، میں اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، پریشانگی بہت ہے، گھر میں بے روزگاری بہت ہے، اور اس کا کوئی روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ مجلس مکتوبات و رادع الطاریہ کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے الحمدللہ عز و جل سوشل میڈیا کے ناظرین کی ایک تعداد ہے جو سلسلہ دیکھتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں۔ اس پیج پر بھی الحمدللہ عز و جل استخاروں کے حوالے سے میسیجز آئے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر سب کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ ایک میسیج آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام انیلا ہے اور والدہ کا نام پروین ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ شادی میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کروانا ہے، وجیحہ نام ہے، والدہ کا نام ہے شبانہ، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، خاندان والوں کے درمیان جھگڑے بہت زیادہ یہ رہتے ہیں اور اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات گھر کے اندر بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، والدین اولاد کے درمیان اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپس میں نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے، خاندان والوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اور برادری والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، رشتہ داروں کے درمیان اگر دوریاں پیدا ہو چکی ہوں، دو روحانی علاج اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، گھر کے اندر ہی ہیں اور ایک ہی فیملی ہے، اس طرح کی سچویشن ہے، تو یہ عمل آپ کر لیجئے۔ یا ودودو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ یا ودودو، یہ آپ دیکھ بھی رہے مدنی چینل کی اسکرین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر آپ دم کر لیں گے اور لاہوری نمک پر دم کر کے رکھ لیں۔ اور یہ دم کیا ہوا نمک جو اب آپ کے گھر میں نمک کا ڈبہ ہے اس میں آپ ڈال دیں، پھر گھر میں جب کھانا بنتا ہے، آٹا گوندتے ہیں، اس میں نمک ملاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ دم کیا ہوا نمک استعمال کریں۔ تو گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے، سالن کھائیں گے، تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین آپس میں اس طرح کی غصے والی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہیں، غصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی اگر صورتحال کسی کے ساتھ بھی ہو تو یہی وظیفہ یا ودودو
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کا کولر ہے جیسے پانی بھر کے آپ رکھتے ہیں تو یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ملا دیں. گھر کے تمام افراد اس میں سے پانی پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی، نہ چاقیاں نہ اتفاقیاں سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں لڑائی جھگڑوں کی نا. تو اگر وہ وجوہات سامنے نظر آئے تو ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں، ان کو دور کیا جائے. غصے کی عادت ہے تو غصہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، صبر و شکر سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں، معاف کر دینے کی عادت بنائیں. سامنے والے کی غلطی ہے تو چلو معاف کر دیں اس کو، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اچھا یہ ہمارے واجد بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ایک بچہ ہے رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. تو دو روحانی علاج اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، تنہائی میں لگتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے کہ اکیلے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا واحدو یا واحدو، یہ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی اکیلے میں بیٹھ کر ہے. 1001 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر، خوف، یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے جاتا رہے گا، اور الحمدللہ عز و جل آپ ہر طرح سے بہادر بھی رہیں گے. یہ تو ہوا ایک وظیفہ. اچھا اس میں اگر آپ کو مشکل لگتی ہو یا آپ کو وظیفہ زیادہ بڑا لگتا ہو تو اس کا ایک آسان سا وظیفہ وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا حفیظ. 16 مرتبہ آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. 16 مرتبہ پڑھنا، یہ آدھے منٹ کا بھی یوں سمجھیے وظیفہ نہیں ہے. یا حفیظ 16 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں. مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے بہادر رہیں گے، آپ کا ڈر خوف بھی جاتا رہے گا. یہ تو بہت اچھا آپ نے بتا دیا، کیونکہ ان کا پرابلم ہی یہی تھا کہ اکیلے میں تنہائی میں ڈر لگتا ہے. اب یا واحد تنہائی میں 1001 مرتبہ پڑھنا جو ہے نا، یہ اور ان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر کو اور ابھار دے. تو یہ بہت اچھا آپ نے مختصر عمل بتا دیا. جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ ہوتا یہ ہے کہ، اور تجربات بھی دیکھنے میں آتا ہے، معاملات سامنے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی آتے ہیں مریض اس طرح کے. تو رات کے وقت اکیلے میں جانے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا دن کے وقت اگر اکیلے بیٹھ جائے تو اتنا ڈر محسوس نہیں ہوتا. تو یہ رات کے وقت جس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا یہاں میں ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ بعض اوقات والدین کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کمزور کرنے میں نا. بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ادھر نہیں جانا، وہاں فلاں بابا ہے، یہاں پر وہ ہے، یہاں پر جاؤ گے بھاؤ آ جائے گا، تو وہ آ جائے گا، تو یہ آ جائے گا. تو اس طرح کی باتیں بچوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ اتار دی جاتی ہیں. بالکل. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً بچوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ ڈر خوف بیٹھ جاتا ہے. اب یہ چونکہ بچے جو ہے نا ایک خالی تختی کی مانند ہوتے ہیں، اس پر جو لکھ دیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے. پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا، عادت کو بدل دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال والدین اپنے بچوں کو مضبوط رکھیں، ہر طرح سے بہادر بنانے کی کوشش کریں. حوصلہ افزائی یہ ایسی چیز ہے کہ ہر طرح کمزور سے کمزور کو بھی الحمدللہ بہادر یہ بنا دیتی ہے. اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے اندر خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی، ڈر خوف جاتا رہے گا. خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں، ڈر خوف بھی آپ کا دور ہوگا، خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا ہوگی، ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے. عمل کیا ہے؟ عمل مختصر ہے، ہر وقت آپ باوضو رہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر بھی ختم ہوگا، آپ کا خوف بھی جاتا رہے گا. اور یہ جو دو وظیفے آپ کے سامنے بیان کیا، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ پاک کی رحمت. اور اوراد اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ فی سبیل اللہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ دوں گا، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ حاصل کر کے اپنے بچوں کے گلوں میں بھی ڈال دیں. الحمدللہ آپ کے بچوں کا ڈر خوف بھی یہ ختم ہو جائے گا. اچھا استخاروں کے جوابات بھی تو ایک بہت خصوصی تعویذ بھی بستوں پر آیا ہوا ہے نا.
अच्छा क्योंकि जो आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है जी, तो इस हवाले से शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने बहुत ज़बरदस्त यानी ये समझे कि उम्मत के लिए रहनुमाई कर दी है और इस तावीज़ की लिखने की जो है वो ज़िम्मेदारान को, जो बस्ता ज़िम्मेदारान है, वहाँ पे बाकायदा इजाज़त मिली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये तावीज़ात मिल रहे हैं बस्तों से। तो हो सके तो हर इस्लामी भाई इसको तो हासिल कर ही लें। और ये तावीज़ात अल्हम्दुलिल्लाह औराद अत्तारिया के बस्तों से आप हासिल कर सकते हैं ना, ये मिलेंगे आपको औराद अत्तारिया के बस्तों से। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जिन ममालिक में बस्ते नहीं हैं तो वो कहाँ से हासिल करेंगे। तो मजलिस मकतूबात औराद अत्तारिया का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से है, आप चाहें तो मैसेज कर दें, अपना पोस्टल एड्रेस भी लिख दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस मकतूबात औराद अत्तारिया बाय पोस्ट ये तावीज़ात आप तक पहुँचा देगी। इसी तरह औराद अत्तारिया के बस्तों से हासिल कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आप मेल कर दीजिए मजलिस मकतूबात औराद अत्तारिया को, इंशाअल्लाह अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस भी लाजमी लिखिएगा ताकि बाय पोस्ट आपको तावीज़ात भी रवाना कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इस्तिखारों की जवाबात भी शामिल करते हैं। जी इरशाद फरमाइए। सैयद अकबर भाई का इस्तिखारा हुआ, उन्होंने कहा दर्द सर है और जोड़ों में दर्द है। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में कोई असरात या अमलियात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला इनको जल्द अज़ जल्द शिफा अता फरमाए। और एक इलाज भी आप नोट फरमा लीजिए, बल्कि एक तावीज़ बना लीजिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिख कर जो है अपने सर पर बनवा लीजिए, इंशाअल्लाह दर्द सर जाता रहेगा। ये तो खुद भी बांध सकते हैं फिर? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर, है ना। और लेकिन लिखने में बस वो एहतियात रखें कि इनके दायरे वगैरह खुले हुए हों। इसी तरह इनके जोड़ों में बताने दर्द रहता है। इस्लामी बहनों की अगर सर में दर्द हो तो वो भी पहन सकते, वो भी अपने दुपट्टे वगैरह में बांध लें, सर पे पहन। सही। अच्छा, इसी तरह ये जोड़ों का दर्द का बता रहे थे, तो या गनीयू इसकी कसरत करें, चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द रखें, इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द से शिफा मिलेगी। इसी तरह हमारे एक इस्लामी भाई ने बच्ची ने इस्तिखारा करवाया था कि इनकी वालिदा को रात में जिन्नात तंग करते हैं। तो इस्तिखारे में तो अब क्योंकि खुद भी बता रहे हैं कि जिन्नात तंग करते हैं, वैसे इस्तिखारे में भी जिन्नात की शरारत का इशारा आ रहा है। तो इस हवाले से एक तो दो अमल कर लें, या कहारू 100 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके इसको रोज़ाना पी लिया करें। और उसके साथ साथ रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा आप पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह जिन्नात के असरात ये जाते रहेंगे। इसी तरह हमारी एक इस्लामी बहन ने इस्तिखारा करवाया शादी के हवाले से, और शादी में रुकावटें आ रही हैं। तो इस्तिखारा और इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, तो इसके लिए एक अमल कर लीजिए कि नज़र बद भी दूर हो जाए। और फिर शादी के लिए एक वजीफ़ा भी जो है वो नज़र बद का असर जाता रहे, इसके लिए रात को सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह नज़र बद का असर जाता रहेगा। इसी तरह फजर की नमाज के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीन 60 मरतबा पढ़ लें फजर की नमाज के बाद। 40 दिन ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह शादी के मामलात हल हो जाएंगे अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह। अच्छा, नागा बिलफर्ज अगर हो जाता है 40 दिनों के दरमियान, तो दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा अमल? इसकी तादाद पूरी कर लेंगे, नए सिरे से नहीं शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, बाद में भी पूरी कर सकते हैं। सही है। तो ये जो आपको वज़ाइफ बताए गए मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला है जिसका नाम है मेंढक सुवार बिच्छू। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये वजीफ़ा मौजूद है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ ये एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अच्छा, बाल लंबे करने के हवाले से, बाल बढ़ाने के हवाले से, गंजपन के हवाले से, बाद जिनके बाल गिर रहे होते हैं, दाढ़ी के बाल बाद औक़ात गिर रहे होते हैं, गंजपन का मसला हो जाता है, सर बालों की बीमारियां लग जाती हैं बाद औक़ात, तो इसके लिए एक रूहानी इलाज वो समाअत फरमा लीजिए। कॉल भी आई थी हमारे एक इस्लामी भाई की। तो देखिए, इसका रूहानी इलाज ये है कि आप सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरतुल लैल, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है, 41 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर आप दम कर देंगे। तो ये दम कर दें आप, और फिर ये दम किया हुआ तेल जो है ना, अब आप रात को सोने से पहले सर के बालों की अच्छी तरह मालिश करें। अच्छा, इसमें आप सवाब भी हासिल कर सकते हैं। सुन्नत के मुताबिक सर में तेल डालें,
मालिश तो कर दी है ना, सर में तेल डालना पड़ेगा, तो सुन्नत के मुताबिक सर में तेल डाल लीजिएगा, सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब हासिल होगा और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह आपकी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। सुन्नत के मुताबिक तेल डालना पड़ेगा तो सुन्नत के मुताबिक तेल डालने का तरीका भी सीखना पड़ेगा जी। इसके लिए बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना की सुन्नतें और आदाब, माशाअल्लाह, ये अगर हासिल कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लाम की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने फरमाया कि ये बाल झड़ रहे हैं तो इनके लिए इलाज, कई इस्लामी बहनों को भी ख्वाहिश होती है ना बाल लंबे हों, क्या वो भी अमल कर सकते हैं? इस्लामी बहनें भी इस रूहानी इलाज पर, इस वजीफे पर अमल अपने बाल लंबे करने, क्योंकि इस्लामी भाइयों का तो आपने बता दिया कि ज्यादा लंबे नहीं करने बाल, जी जी, लेकिन इस्लामी बहनें तो कर सकती हैं, इस्लामी बहनें कर सकती हैं। बाद वक़्त इस्लामी भाइयों की भी दाढ़ी के बाल झड़ रहे होते हैं, वो भी इस पर अमल कर सकते हैं। अमीर अल सुन्नत दामद बक़ातुहुल आलिया का रिसाला है बीमार आबिद, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है, इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। और बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी कॉल्स की जानिब, कॉल्स चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ अख्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची का रिहायशी हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं मकान के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, जिस वजह से मैं बहुत कोशिश भी की मकान बेचने की, लेकिन कोई आसरा ऐसा नहीं मिला मुझे। बराए करम मेरी रहनुमाई फरमाए और मुझे कोई वजह बताए। अच्छा, मकान ही अपना बेचना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बताते हैं अभी आपको इसका रूहानी इलाज, और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छे दामों में फ़रोख्त हो जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जल्दी से डायरी और कलम अल्ताफ भाई आप भी रख लीजिएगा, मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मुल्ला बख्श है, वालिदा का नाम शरीफा। 8 साल से मुझे औलाद नहीं हो रही है, उसके बारे में इस्तिखारा कराना है। सही, मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम जीशान अनवर है और मैं लाला मोसा से बात कर रहा हूँ। तो मेरी अम्मी का नाम अमीर बेगम है। मैंने अपना कारोबार शुरू किया है तो वो चल नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल जीरो सेल हो गई है। इस्तिखारा करें या कोई रूहानी इलाज बता दें, मेहरबानी होगी जी। मज़ीद कॉल चला दीजिए। और अमी टाउन से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटू रात में बहुत ज्यादा रोती है, दिन में सुकून से सोती है पर रात में बहुत ज्यादा रोती है और दूध भी नहीं पीती। दूध भी नहीं पीती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी बताते हैं आपको, मज़ीद कॉल चला दीजिए। भाई मेरी अम्मी को बहुत घुटनों में दर्द रहता है और बेचैनी रहती है, मुझे इस्तिखारा करवाना था। मेरी अम्मी का नाम शबीरा खातून है और उसकी अम्मी का नाम ज़ैनब खातून है। अल्लाह पाक आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं, मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरी बीवी नाम फैज़ बीबी, वालदा का नाम बशीरा बीबी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके बता दें क्या मसला है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं। मैसेज भी काफ़ी सारे आए हैं, ये मदनी चैनल के नाज़रीन के अब मैसेज हम शामिल करते हैं। पहले फेसबुक पेज के शामिल किए थे हमने। ये एक मैसेज आया है कि मैंने अपनी सिस्टर का इस्तिखारा करवाना है, इन्हें अक्सर सर का दर्द, चक्कर, दिल घबराता और अचानक से जो है ना वो जी मतली होना शुरू हो जाता है, और बता रहे हैं कि चेहरे पे काले काले ये दाग भी आ चुके हैं। इकरा नाम है और वालिदा का नाम अमीरा बीबी है, इस्तिखारा कर दीजिए। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मेरे बेटे का नाम तलहा है और मेरा नाम शगुफ्ता है। मेरे बेटे के कमर पे ये फोड़े, फुंसी, दाने इस तरह ये निकल आए हैं, तो इस्तिखारा भी कर दिए और इस हवाले से कोई रूहानी इलाज हो तो वो भी बता दीजिए। ये एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं। हम घर वाले 5 अफराद हैं और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और इस्तिखारा करके बता दीजिए क्या मामला है। नाम है जरीना, वालिदा का नाम सलमा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे करवाते हैं। जिन्होंने मैसेजेस किए हैं और जिन्होंने कॉल्स की थी, मदनी चैनल के नाज़रीन आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। और जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी रूहानी इलाज के हवाले से, तो रूहानी इलाज ये समाअत फरमा लीजिए। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, अल्ताफ़ भाई। आपने कहा था कि मैं अपना मकान बेचना चाह रहा हूँ लेकिन उसमें रुकावटें आ रही हैं, काफ़ी कोशिशें भी की हैं लेकिन बिक नहीं पा रहा। तो चलें इसका रूहानी इलाज मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का रिसाला है जिसका नाम है चिड़िया और अंधा साहब। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक रूहानी इलाज ये आपने तहरीर फरमाया है। अगर देखिए आपका घर नहीं बिक रहा, अब चाहे फ्लैट है, मकान है, दुकान है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या कोई भी साजो सामान है, गाड़ी है, मोबाइल है, जो भी आपका सामान है, तो एक अमल आपने करना है। कुरान पाक की एक आयत मुबारका है सूरह यूसुफ पारा नंबर 13। तो ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو یہ آیت مبارکہ سورہ یوسف کی ہے، پارہ نمبر 13 ہے. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے مکان پر دم کر دیں. اب آپ نے کہا کہ مکان نہیں بک پا رہا تو مکان پر دم کر دیں. اگر کسی کی دکان ہے، فلیٹ ہے، گھر ہے، نہیں بک پا رہا تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. اب جب دکان ہے یا مکان ہے تو اب کیسے دم کریں گے؟ تو آپ کا جو فرنٹ حصہ ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ مین گیٹ پر فرنٹ حصے پر آپ دم کر دیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا، اسباب بنتے چلے جائیں گے. ایک مدنی مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں کہ اگر آپ کا گھر نہیں بک رہا، مکان نہیں بک رہا، دکان نہیں بک پا رہی، پراپرٹی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات آپ فی سبیل اللہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، دن بھر الحمدللہ سوتی ہے اور رات کو روتی ہے اور دودھ بھی نہیں پیتی. تو یہ بعض اوقات بچوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو غور بھی کر لیا جائے. دیکھیں بعض اوقات بچوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کسی وجہ سے وہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیں. اکیلے پن کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچے گھبرا جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. اب چھوٹا بچہ ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 6 ماہ کا ہے، اب وہ اپنی زبان سے کیسے بتائے، ہے نا؟ تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. اس کا ایک روحانی علاج ہے. بچے اگر دودھ نہ پیتے ہوں تو اس کا ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ایک رسالہ ہے، بہت شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینکتی. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر مدنی منا یا مدنی منی دودھ نہ پیتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ آپ کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں، 100 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا، لکھ کر اب اس کو دریا کے پانی میں دھو کر پلائیے. انشاءاللہ عز و جل وہ بچے آپ کے دودھ پینے لگیں گے اور ضد بھی نہیں کریں گے. اور جو آپ نے معاملہ بتایا نا کہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بلا وجہ وہ روئیں گے بھی نہیں اور پریشان بھی نہیں کریں گے. تو عمل بڑا بہترین عمل ہے. تو یہ تو ہماری جن اسلامی بھائی نے قول کی تھی ان کے لیے روحانی علاج تھا. لیکن یہ مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج، آپ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. جن والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے، لکھنا ہے صرف یا حیو یا قیوم. یہ لکھ کر اب اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی یہ بچوں کو پلا دیں. اچھا، اس میں جیسے یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے تو آراب زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، تو یہ لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ نہیں، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ عربی رسم الخط ہونا چاہیے. عربی رسم الخط یعنی جس قرآنی انداز ہے نا، تو اس انداز سے ہو، نقطے جدا جدا ہونے چاہیے. یا حیو یا قیوم. اسی طرح اعراب زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ لکھیں. اور جو دائرے والا حرف ہے، جیسے میم آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے، قیوم یا قیوم، اس میں جو واو ہے اس کا بھی دیکھیں آپ دائرہ کھلا ہوا ہے، قاف واو اور میم. ہاں، قاف واو میم، یہ تینوں حروف کے دائرے دیکھیں آپ کھلے ہوئے ہیں. تو اس احتیاط کے ساتھ یہ آپ نے، لیکن آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتے تو کسی اور سے آپ لکھوا لیں. اور اس حوالے سے تعویذات بھی آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. بچے دودھ نہیں پیتے ہے نا، تو اس طرح کا معاملہ اگر ہے تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات آپ کو آسانی، مخصوص تعویذ بھی اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، باقاعدہ مخصوص تعویذ وہ دیتے ہیں، ایک ہی دن میں رزلٹ آ جاتا ہے. ہاں الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ. اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے، اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں. الحمدللہ اعتقاد ایسا ہونا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ میں یہ جو وظیفہ کر رہا ہوں نا، جس روحانی علاج پر میں عمل کروں، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ ہوگا ہی ہوگا. یہ ایسا یقین کامل ہونا چاہیے. اس معاملے میں کچھ اوراد ہیں ہی ایسے کہ جیسا آپ کے دل میں ارادہ ہے نا ویسا کام ہو رہا ہوگا. اب جیسے صبح کے وقت آپ نکل رہے ہیں اور آپ نے 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا،
कितनी मरतबा? 30 मरतबा, 20 मरतबा, 20 टाइम, सही है। या नाफियो पढ़ लिया और जैसा आपके दिल में इरादा होगा ना वैसा काम हो रहा होगा। यानी अब आप सुबह निकले कि भाई आज जो है ना मेरी ज़रा दुकान अच्छी चल जाए, और आपने ये अमल किया, तो अब जहन में ये नियत, दिल में ये पक्का इरादा हो कि काम अगरचे नहीं है लेकिन इस इस्म की बरकत से इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। अरे वाह, माशाअल्लाह। क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि ना, इसकी फजीलत ही यही है कि आप जिस इरादे से इसको पढ़ेंगे ना उस इरादे में कामयाबी हो जाए। और इसकी तो जो इसकी खासियात हैं, जो इसकी बरकतें लिखी हैं अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने, इसमें ये भी तहरीर फरमाया है कि वो काम आपकी मर्जी के मुताबिक पूरा होगा। जी जी। तो आप सुबह जब काम काज के लिए निकलते हैं, ज़रिए माश के लिए निकलते हैं, तो जहन यही होता है ना कि आज का दिन बरकतों वाला मेरा गुजरे, मैं जिस काम में हाथ डालूं वो काम पूरा हो, मुझे तरक्की मिले, मेरा कोई काम रुके ना, रुकावटें ना आए, पाए तकमील तक पहुँचे। तो जब भी आप काम काज के लिए घर से जाएँ, दौरान सफ़र भी पढ़ सकते हैं, या नाफियों घर से वुज़ू बनाकर निकलें, या नाफियों ये 20 मरतबा आप पढ़ लें। ऑफिस जाते हैं भाई, कंप्यूटर ऑन करना है, लैपटॉप ऑन करना है, या नाफियों भी शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफियों पढ़ लें आप। बहुत आसान सा अमल है, ये पढ़ कर फिर आप शुरू करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। इस्तिखारों के जवाबात भी इरशाद फरमाइए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी मुंतज़िर होंगे। जी। अल्लाह बख्श भाई ने इस्तिखारा करवाया, 8 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। अल्लाह बख्श भाई इस्तिखारा हुआ, और इस्तिखारे में कोई अमलियात, बंदिश, जिन्नात नहीं है। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। अलबत्ता आप एक रूहानी इलाज ले लीजिए, और उसके अलावा औराद अत्तारिया के बस्तों से भी रब्ता फरमा लीजिए, तावीज़ भी ले लीजिए। रोज़ाना हर नमाज के बाद ना 300 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए, अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे। इसी तरह हमारे एक और इस्लामी भाई ने इस्तिखारा करवाया कि कारोबार नहीं चल रहा ज़ीशान भाई ने, तो अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, और इससे घबराना नहीं है, इसकी कार्ड भी करवा लीजिए, और साथ साथ आप एक तावीज़ बना लीजिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार एक सादे कागज़ पर लिख लीजिए, और इसको लिख कर अपनी दुकान या जहाँ भी आपका कारोबार का सिलसिला है वहाँ रख लीजिए या लगा लीजिए, इसको आवेज़ा कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह कारोबार भी खूब चमकेगा, और साथ साथ इंशाअल्लाह शैतान का गुज़र भी वहाँ से नहीं होगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसी तरह हमारे एक इस्लामी भाई ने इस्तिखारा करवाया कि इनके मोहतरमा के लिए कि दर्द रहता है जोड़ों में, घबराहट भी रहती है। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, और ये जो घबराहट का मामला है तो बीमारी के लिए आप एक तो इलाज भी लग कर करवा लीजिए, और साथ साथ सुबह के वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम लाहुल शरीफ 60 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लीजिए, इंशाअल्लाह घबराहट से नजात मिलेगी। इसी तरह फैज़ बीबी का इस्तिखारा हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो इस्तिखारे में कोई बंदिश नहीं है, कोई अमलियात नहीं है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा आती है तो ज़हन ये बन जाता है कि किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, अमलियात तो नहीं हो गए, बंदिश तो नहीं हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी का इशारा आ रहा है, लग कर इलाज भी कीजिए, साथ साथ एक अमल ले लीजिए। मदनी पंसूरे में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत तहरीर फरमाते हैं, या मोमिनु 115 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लीजिए, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी तरह हमारी किसना इब्न इस्तिखारा करवाया कि अक्सर जो है वो दिल घबराता रहता है, दर्द सर भी रहता है, तो अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में कोई ऐसी बड़ी बात है ना, बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, और ये बसा औक़ात ज़हनी टेंशन की वजह से हो जाता है। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। अलबत्ता एक काम आप कर लीजिए, क्योंकि दिन भर की थकावट की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो रात को सोते वक्त तस्बीह फ़ातिमा को अपना मामूल बना लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो थकावट भी दूर होगी, और अगले दिन के लिए एक क़ुव्वत, और यूँ समझे कि तबीयत में एक निशात पैदा हो जाएगा, चुस्ती आ जाएगी, फ्रेश बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह होकर उठेंगे। तो ये तस्बीह फातिमा पढ़ लीजिए रात को सोते वक्त। अच्छा, तस्बीह फातिमा क्या है? हम रोजाना पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, लेकिन वो नाम याद नहीं होता ना। माशाअल्लाह। तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए। ये तस्बीह फातिमा है, रात को सोते वक्त ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह जो है वो आफियत रहेगी इंशाअल्लाह सवजल। यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाबात भी आपने समाअत फरमा लिए, सुन लिए होंगे। जो वज़ाइफ आपको बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करना है। मैसेज आया है, उमर हयात उमर का नाम है, और वालदा का नाम है ताज बीबी।
اچھا، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی عملیات یا کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے. اسی طرح مدنی منی ہے، ان کی ام الخیر فاطمہ، والدہ کا نام ہے ساجدہ پروین، ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے. اور رزق میں برکت کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز ہیں، ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا ایک بانجا ہے جس کا نام عامر ہے اور اس کی امی کا نام نسیم ہے. وہ بچہ ویک میں 4 دن ایسے بیہیو کرتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اور اتنا شدت سے درد ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھل کود کرتا ہے. کتنے ڈاکٹروں کو بتایا لیکن ہر رپورٹ نارمل آتی ہے. پھر کچھ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی نے تو ایسا کچھ بتایا کہ ان کو جن کا سایہ ہے لیکن دور سے ہے، اگر وہ ان کے نزدیک نہیں آتا نزدیک آتا تو ان سے ان کا کچھ علاج ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس استخارہ کر دیجئے اور کچھ روحانی علاج بتا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں محمد عظیم بات کر رہا ہوں لانڈی کراچی سے. مجھے اپنے وائف کے سلسلے یہاں پر تقریباً 15 سال سے ہم ان کا علاج کرا رہے ہیں، لیکن بیماریاں جو بڑھتی رہتی ہیں، ہڈیوں کا مسئلہ، کبھی سر میں درد، معدے میں تکلیف، کبھی جگر کا مسئلہ، کبھی کڈنی کا مسئلہ، مختلف بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں. معلوم کرنا ہے کہ کوئی اور معاملات تو نہیں ہے یا کیا کریں ہمیں تو رہنمائی کرنا ہے. اور شبانہ وائف کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام شمیم رانا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 15 سال بتا رہے ہیں کہ علاج کرواتے ہوئے ہو گئے، مختلف جگہوں پر ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس جانا ہوا اور کافی آزمائش میں ہے. دعا بھی فرما دیجیے، استخارہ بھی ان کا فرمائیے گا. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. ہمت رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا. ڈائری اور قلم بھی آپ ساتھ رکھیے گا. مزید کال چلا دیجیے. محمد الیاس ستاری بات کر رہا ہوں. استخارہ کروانا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے رہ جاتا ہے، اتفاق نہیں رہتا، بھائیوں میں بھی اتفاق نہیں رہتا، اور کوئی کام بھی نہیں لگتا، کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑا زیادہ، بچے بیمار، بہت مسئلہ استخارہ کروانا تھا. عالمہ بی بی غلام محمد ان کا نام ہے، ان کے گھر کے استخارہ کروانا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. کچھ زیادہ مبالغہ اس میں ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے لڑائی جھگڑے، تو ایسا بہت زیادہ مبالغہ ہے اس میں نا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمت رکھیں اور ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیے گا. باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا. ان کو بہت زیادہ جسم میں درد رہتا ہے. یہ 3 سال پہلے بریسٹ کینسر کی مریضہ بھی رہ چکی ہے. اب تو ان کا علاج بھی ہو چکا ہے، کیمو تھراپی بھی ہوئی ہے، ریڈیشن بھی ہوئی ہے. آپ کچھ درد کا وظیفہ بتا دیں اور اس درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اس حوالے سے مزید کال چلا دیجیے گا. سمی اللہ بات کر رہا ہوں جان سے. میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے جی. میں نے اپنے بارے پوچھنا تھا. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کہ اور کام کا بھی بڑا مسئلہ ہے. شام کو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی. جی مزید کال چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جس کا نام عمیرہ ہے، والدہ کا نام امت الحفیظ، اس کی شادی کے لیے میں بہت پریشان ہوں. کوئی وظیفہ بتائیے کہ جس میں آسانی ہو. استخارہ بھی کر دیجیے کہ خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ تو نہیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور استخارے بھی فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز بھی ہیں. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے، اور مجلس مکتوبات و رادیہ اتاریہ کے پیج پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ بھی شامل کرتے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ امتحان میں کامیابی کا بھی وظیفہ بتا دیجئے. تو دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اور امتحان میں کامیابی کا وظیفہ پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ محنت، کوشش، دل جمعی کے ساتھ اس کی تیاری بھی کرنا چاہیے. جس طرح ہم دنیاوی امتحان، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں قبر کے امتحان کی بھی تیاری کرنی چاہیے، قیامت کے امتحان کی بھی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی کی نعمت ہمیں دی ہے، بہترین موقع ہے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو تیاری کرنی ہے. تو ہم قبر و آخرت کو بھی ہم اپنے یاد رکھیں. اور اس کے بھی سوالات ہیں، اور یہ سوالات تو ایسے ہیں جو بتا دیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ سوالات کیے جائیں گے. دنیاوی امتحان تو ایسا ہوتا ہے نا کہ سوالات کا پتہ نہیں ہوتا کون سا سوال آ جائے،
جبکہ قبر کے سوالات، قیامت میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ پہلے سے بتا دیے گئے، تو اس کی تیاری بھی ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص، 16 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ کینسر کا بھی معاملہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، آپ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے یہ ہے کہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم، صحیح سورہ مریم آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، اول و آخر جو درود پاک پڑھیں گے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صحیح ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول و آخر، اور پھر 1 مرتبہ سورہ مریم آپ پڑھیں گے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنی والدہ محترمہ کو پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کینسر کا مرض بھی ختم ہو جائے گا، اور جو تکلیف جسم میں باقی ہے، درد ہے، وہ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں۔ آپ کی والدہ کی طبیعت اگر بہتری کی طرف ہو، خود پڑھ سکتی ہوں تو ذہن نصیب ماشاءاللہ آپ کی والدہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ فوراً سے پیشتر، یعنی جتنا جلدی ہو سکے آپ اوراد اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے، کینسر سے حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات اطاریہ کی ایک مدنی بہار میں آپ کو سناؤں۔ ایک کینسر کے مریض تھے نا، وہ آئے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر، تو چند دن انہوں نے علاج کروایا، اچھا تھا انہیں کینسر نا، ان کی رپورٹس میں بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ چکے تھے، کافی پریشان بھی تھے، اور الحمدللہ عز و جل وہ خود چل کر آتے تھے تعویذات اطاریہ کے بستے پر۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ایک عمل کیا جاتا ہے، کورس ہوتا ہے 40 دن کا پلیٹو والا، جو مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کروایا جاتا ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل ایک کورس مکمل ہوا، دوسرا کورس مکمل ہوا، تیسرا کورس شاید ان کا چل رہا تھا یا مکمل ہونے والا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جب اپنا ٹیسٹ کروائے، ان کی رپورٹس آئیں تو الحمدللہ عز و جل کینسر کا نام و نشان تک نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے صحت یاب ہو چکے تھے۔ ایسی برکتیں ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات کی۔ تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا، اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اللہ نہ کرے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کی برادری میں سے، آپ کے خاندان میں سے کوئی اس موذی مرض میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس کا علاج اوراد اطاریہ کے بستوں پر ہوتا ہے، تو آپ ان کو مشورہ بھی دیں، روحانی علاج بھی کروائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو خیر خواہی کی نیت سے آپ دوسروں کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اوراد اطاریہ کے بستوں پر تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ مشورہ دیں، لوگ پہنچیں گے، انہیں الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی اس خیر خواہی کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی والدہ کے حوالے سے، تو آپ بھی جلدی رابطہ کر لیجئے، تعویذات اطاریہ استعمال کروائیں والدہ کو، مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ استخاروں کے جوابات بھی باقی تھے۔ عمر حیات بھائی کے میسج آئے تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، ان کے بچے کا بھی تھا استخارہ۔ جی، عمر حیات بھائی کا استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایک تو نظر بد کی کاٹ کروا لیں اوراد اطاریہ کے بستے سے، اور ساتھ ساتھ وہ لا الہ الا اللہ والا عمل بھی رات کو سوتے وقت 60 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح عامر بھائی نے استخارہ کروایا کہ وہ ان کے بچے کے حوالے سے کہ ہفتے میں 4 دن بھی جو ہے وہ پیٹ میں درد رہتا ہے، تو استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک تو آپ اوراد اطاریہ بھی لیجئے، علاج بھی کروائیے، اور ساتھ ساتھ ایک عمل کر لیجئے، جب یہ درد ہوتا ہے نا پیٹ میں، یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر لیں۔ اچھا، بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک مخصوص ہفتے میں 4 دن جو ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ درد رہتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ظاہری معاملات بھی ہوتے ہیں نا، بچے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور بس اوقات ہم بچوں کی خوشی کے لیے بس فوراً جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور باہر جا کر چپس ہیں، پاپڑ ہیں، اس طرح کی چیزیں، مختلف تلی ہوئی چیزیں، غیر معیاری چیزیں لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر
प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसकी भी हम एहतियात रखें और साथ साथ जो है ये इलाज भी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा मिलेगी। इसी तरह एक इस्लामी बहन का इस्तिखारा हुआ कि वो 15 साल से जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, काफ़ी आजमाइश इसमें जो है ना बीमारियों का इन्होंने इस्तिखारे में तो खैर बीमारी का इशारा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बसा औक़ात हम गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि हम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना मुआलिज तब्दील कर रहे होते हैं। यानी कुछ दिन हुए नहीं और शिफा नहीं मिलती, चलो भाई फलां डॉक्टर या फलां ने बताया फलां तबीब के पास जाएं, फलां डॉक्टर के पास जाएं। अब वो एक से सही से इलाज नहीं होता, अब दूसरे जो है वो तबीब के पास गए या डॉक्टर के पास गए, अब वो नए सिरे से इलाज शुरू करता है। जी। फिर वहाँ जाते हैं, वो फिर नए सिरे से इलाज शुरू करता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो एक बीमारी एक हुई थी, अब वो जो हम घूमे ना राउंड किया तो उसी एक बीमारी का इलाज वो नहीं था, वो दूसरी भी लग गई। और इन्होंने कहा कि वो जिगर का भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बढ़ते चले गए। तो लग कर एक जगह सही से इलाज करवा लेंगे ना तो बहुत जल्दी इफाका हासिल होगा। अच्छा, रूहानी इलाज में भी यही है कि रूहानी इलाज भी करवाएं तो एक ही जगह से करवाएं। मेरा तो आपको मदनी मशवरा है कि आप ताबीदात अत्तारिया के बस्तों से मरबूत हो जाएं, राब्ते में आ जाएं। आपका कोई मसला है हल नहीं हो पा रहा और आदि अत्तारिया के बस्तों से राब्ता करके कार्ड का अमल करवा सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बस्तों पर आकर ही कार्ड का अमल करवाएं, ऑनलाइन आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन दावत इस्लामी की वेबसाइट है, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन कार्ड करवा सकते हैं। मजलिस मकतूबात और आदिया तारीख का ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, इसके ज़रिए ऑनलाइन कार्ड करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह और आदिया तारीख के बस्तों पर करवा सकते हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हाथों हाथ इस्तिखारे का जो नंबर है आप उस पर इस्तिखारा भी करवा सकते हैं, कार्ड के लिए नाम भी लिखवा सकते हैं। माशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा अल्लाह पाक की रहमत से। तो आप तावीदात तारीख के बस्तों से मरबूत रहें, आपके बहुत सारे मसाइल हल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। आलमा बीबी जी, इस्तिखारा हुआ, कुछ जवाब इस्तिखारे में जिन्नात की शरारत का इशारा। अच्छा, ये जिन्नात का नाम सुनकर ना घबराहट भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, बेशक मेरे रब के कलाम में बड़ी बरकत है। आप एक तावीज़ बना लीजिए, तावीज़ और आदिया तारिया के बस्ते पे आप जाएं, वहाँ से जो है वो कार्ड भी करवाएं, लेकिन एक तावीज़ खुद बना लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, सही, ये 41 मरतबा लिख कर जो है कागज़ पर इसका तावीज़ बनाकर गले में या बाजू में इसको पहन लीजिए, इंशाअल्लाह इससे नजात मिल जाएगी माशाअल्लाह। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाबात भी आपने समाअत फरमा लिए होंगे और रूहानी इलाज भी आपने नोट कर लिए होंगे और काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं, कॉल्स भी काफ़ी सारी मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वक्त भी मुख्तसर है मदनी चैनल के नाज़रीन, और जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। जिन इस्लामी भाइयों की कॉल्स सिलसिले में शामिल नहीं की जा सकी और तो अच्छी नीयत के साथ कॉल्स रिकॉर्ड करवाई होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से सवाब भी हासिल होगा। अल्लाह पाक आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या रहमान रहीम, जिनके अपने घर नहीं अल्लाह उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान रहीम, मालिक व मौला अज़्ज़ व जल, जिन इस्लामी भाइयों ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी परेशानियों का इजहार किया, कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए अपनी बीमारियों का बताया, तकालीफ़ का बताया, या रहमान रहीम खाके मदीना के सदक़े उनकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्जदारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, नाजायज़ मुक़द्दमे बाजियाँ दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही।